دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے میں کہوں کہ جس نے اس کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ خدا کا عشق مصطفیٰ دیکھیں، وہ کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر گرامر ہی بدل دی، زبان ہی بدل دی، بات دو کی ہو رہی ہے، ضمیر ایک بیان کرتی کہ ذاتیں دو ہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یعنی ذاتیں تو دو ہیں، ذات میں ایک نہیں کر سکتے ہم، کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ، ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے۔ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کو راضی کر لو بس میں راضی ہو جاؤں گا، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی رضا ہی میری رضا ہے، میرے مصطفیٰ کی بولیں رضا ہی میری رضا ہے۔ ارے بلکہ یہ نہیں کہ مصطفیٰ کو راضی کر لیا، نہیں میں راضی ہو گئی، یہ تو بات ابھی پیچھے ہے، اس سے بڑی بات بھی ہے قرآن میں۔ دلداریاں تے یاریاں محمد تے ختم ہو گئی۔ کیسا ہے؟ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ کہتا ہے محبوب سونیا ہم آپ کو اتنا دیں گے، جیسے کہ بچہ ناراض ہو جائے کہتے ہیں میں آپ کو خوش کروں گا، میں آپ کو راضی کروں گا، میں آپ کو دوں گا۔ حضور پریشان تھے، وحی نازل نہ ہوئی، حضور اداس تھے تو اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ کہہ دو، یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، پڑھنے والا خدا ہے، پڑھنے والا رب ہے۔ تو اللہ نے تو حد ہی کر دی، وہ کہتا ہے سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، بس اتنا کہنا ہے کہ اب ہمیں میں اینڈ کر رہی ہوں، بس اینڈ کر رہی ہوں، میں سمجھ گئی میں اینڈ کر رہی ہوں، جی میں اینڈ کر رہی ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ یہی وہ عظیم دن ہے یوم میلاد کا جس میں انسانیت کو عظمت ملی، یہ ہمارا یوم نجات ہے، یہ یوم انقلاب ہے، یوم تشکر ہے، یہ انعامات الہیہ کی یاد بھی دلاتا ہے، اس میں ہمیں تشکر بھی کرنا ہے اور اس میں ہمیں فخر بھی کرنا ہے، اس میں ہمیں خوشیاں بھی منانی ہیں، اس میں ہمیں بھنگڑے بھی بجانے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم اپنے سے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ بس اس آیت کو یاد کر لیں، اللہ نے کہا خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم دن ہے کہ ہم اس پہ جتنا بھی تشکر کرے کم ہے۔ ساری عیدوں سے بڑھ کر عید، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی، اور باقی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو کیا فائدے ہوئے، اور اخلاق کے حوالے سے خاص طور پر میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ حضور رحمت بن کر آئے، 2 منٹ صرف، حضور رحمت بن کر آئے۔ آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو، آپ کی مزاج کا، طبیعت کا کیا تھا؟ آپ نرم تھے، نرم مزاج تھے، نرمی تھی طبیعت میں، رحمتیں بانٹنے آئے تھے، محبتیں بانٹنے آئے تھے، نفرت پلانے نہیں آئے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ محبتیں بانٹنی چاہیے، نفرتیں مٹانی چاہیے۔ حضور دکھیوں کا سہارا بننے آئے تھے، ہمیں بھی دکھیوں کا سہارا بننا چاہیے۔ حضور یتیموں بیواؤں کا سہارا بننے آئے تھے، ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور کا اخلاق عظیم تھا، کردار عظیم تھا، اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے مصطفیٰ تیرا اخلاق اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ تو نے قرآن کے اخلاق کا رنگ چڑھ گیا، اللہ کے اخلاق و صفات کا تم پر رنگ چڑھ گیا، تو اب تیرا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ میں رب ہو کر کہتا ہوں تو عظیم خلق پر فائز ہے۔ تو حضور علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر،
ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانا ہے، میلاد کو اپنانا ہے۔ اگر ہم صرف میلاد والے کا ذکر کریں اور اس کی سیرت کا ہمارے اوپر نظر نہ آئے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت کا بھی فیض عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، حضور کے خلق اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھا دے۔ حضور پر اللہ کے رنگ چڑھے ہیں، حضور نے اللہ سے رنگ چڑھوائے ہیں، اور ہم نے کس سے چڑھوانے ہیں؟ مصطفیٰ سے۔ ہم نے سیرت کے، کردار کے، خلق کے، حیا کے، تقویٰ کے، طہارت کے، ایمان کے، احسان کے، تمام چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی ان کے سارے رنگ در مصطفیٰ سے چڑھانے۔ بس اس در پہ جڑ جاؤ، سارے رنگ بھی چڑھ جائیں گے۔ سیرت والے سے پیار کرو، انشاءاللہ اس کی سیرت کا رنگ بھی چڑھے گا۔ قائد محترم نے ہمیں میلادی تو بنا دیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، ہمارے اخلاق بھی اعلیٰ ہو جائے، کردار بھی اعلیٰ ہو جائے۔ بہت شکریہ جی، اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک اسی طرح ہر سال دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے جو ممبرز ہیں میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس محفل پاک کے لنگر میں حصہ ڈالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سب کچھ قبول کرے۔ ہمارے پاس آنٹی انیسہ محترمہ حاجن آنٹی انیسہ صاحبہ جو کہ اتنی دور خیابان امین میں رہتی ہیں، بہت پیاری ہیں، الحاجہ ہیں، ابھی بھی حج کر کے آئی ہیں، بار بار عمرے کرنے والی عاشق رسول، انہوں نے حصہ ڈالا۔ اسی طرح آنٹی شمشاد ہیں، آنٹی رانی بھی ہیں، یہ ہیں چندہ باجی ہیں، سارے لوگوں کا جن جن کے نام ہیں، مسز سائمہ کامران ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کا قبول کرے، سب کا قبول کرے۔ رضوانہ کوثر ہے ہماری مناجین سسٹر، انہوں نے بہت تعاون کیا، میں ان کی شکر گزار ہوں، اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اتنی برکت دے، خیر ہی خیر ہو۔ آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اب میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی کیونکہ سدرا باجی کو سننے کے لیے آپ بےتاب بیٹھے ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں بس آپ تشریف لے آئیں اور بس شروع ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔